صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تذکارے پاک ہوں گے، خصوصاً آپ کے عقد مبارکہ اور رخصتی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، مرگی سے چھٹکارے کے لیے وظیفہ۔ اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو نماز فجر کے بعد ایک کاغذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا اسم مبارک سیدنا المرتضی، سیدنا المرتضی جس کو المرتضی بھی کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسم گرامی سیدنا المرتضی 145 مرتبہ لکھیں نماز فجر کے بعد ایک کاغذ پر، اور وہ کاغذ پانی میں بھگو کر مریض کو پلائیں، یعنی پانی والی بوتل میں وہ کاغذ ڈال دیں، پانی اس میں ڈالیں اور پانی مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ مرگی کے مریض کو شفا نصیب ہوگی۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی روحانی علاج کرتے رہیں کہ سورۃ الشمس والشمس وضحاہا 30ویں پارے میں ہے، اس کو پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مار دیں۔ تو سورۃ الشمس پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا یہ بھی مفید ہے، یعنی باعث شفا ہے۔ تیسرا، مرگی کے مریض کے کان میں 5 بار اذان پڑھنے سے بھی افاقہ ہوگا، یعنی روزانہ 5 بار اس کے کان میں اذان پڑھتے رہیں، ایک ہی مرتبہ یعنی ایک ہی دفعہ میں 5 دفعہ اذان پڑھ دیں اور کان میں اذان پڑھ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وقفے سے پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور خصوصاً جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت لازمی 5 دفعہ کان میں اذان بھی پڑھیں، سورۃ والشمس بھی پڑھ دیں ایک مرتبہ، اور یہ جو مرگی کے لیے کاغذ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ لکھنا ہے، یہ بھی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے اس روحانی علاج کی، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنا اعزا اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسیوں، محلے داروں تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ زکیہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کائنات میں سب سے عظیم بیٹی اور سب سے عظیم خواتین میں بھی شامل، اور کائنات کی خواتین کی، خصوصاً جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آپ کی عظمت، رفعت اور شان قرآن مجید فرقان حمید میں موجود، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ونساءنا، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، نجران کے عیسائی پادریوں سے مباہلے کا جب حکم دیا تو فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم خود بھی آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس موقع پر نساءنا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لائے، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے مباہلہ کا، اور یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی یہ 9 یا 10 ہجری کا واقعہ ہے،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر تینوں شہزادیاں جو ہیں، بڑی تینوں شہزادیاں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا وصال اس واقعہ مباہلہ سے پہلے ہو چکا تھا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال 2 ہجری میں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا وصال 9 ہجری میں اس واقعہ سے پہلے، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ان کا وصال 8 ہجری میں۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چھوٹی شہزادی حیات تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ونساءنا میں، خواتین میں، اپنی بیٹیوں میں، چونکہ یہی تھیں تو ان کو اپنے ساتھ لیا۔ اور پھر یہ وہ عظیم ہستیاں، بیٹوں میں سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما ساتھ، کیونکہ بیٹے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقیقی شہزادے سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بھی وصال پا چکے تھے۔ تو بیٹوں میں سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، یعنی آپ کے نواسے بھی ہیں، اور آپ نے خود ان کو بیٹا بھی فرمایا، قرآن نے بھی مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح نفوس میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 تن پاک، 5 ہستیاں۔ تو یوں سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور شان یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہو رہی ہے۔ اسی طرح یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا کائنات کے سب سے عظیم اور مقدس خواتین کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے براہ راست انہیں مخاطب کرتے ہوئے پردے کا حکم دیا، اور کائنات کے سب سے عظیم یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان مردوں کو اور ان عظیم خواتین کو پردے کا حکم دیا، اور پھر ساتھ تمام قیامت تک آنے والی خواتین اسلام کو بھی حکم دے دیا۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے غیب کی خبریں دینے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے ارشاد فرما دیجیے، وبناتک، اپنی تمام بنات کرام رضی اللہ عنہن سے ارشاد فرما دیجیے، بنات، اور پھر ونساء المؤمنین، تمام مومن خواتین سے ارشاد فرما دیجیے کہ وہ اپنے چادریں یعنی پردے کا اہتمام کیا رکھیں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ عزت مآب خواتین ہیں۔ بہرحال یہ پردے کا حکم بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے تصدق سے، تمام بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے خواتین اسلام تک پہنچا دیا۔ کیسی عظمت، رفعت اور شان ہے ان عظیم ہستیوں کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ان کو مخاطب فرماتا ہے، اور ان کے تصدق سے خواتین اسلام کو بھی پردے جیسی عظیم نعمت اور شرف سے نوازتا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے تقدس، ان عظیم ہستیوں کی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، شانیں، انہی کے صدقے سے آج ہماری خواتین اسلام کو بھی پردے جیسی عظیم نعمت اور شرف حاصل ہوا۔ دیکھیے پردہ جو ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس کو سجا کر سنوار کر رکھا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کتنی عظمت اور شان والی چیز والا مقام ہے، اس کے لیے بھی غلاف ہے، پردہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ غلافوں میں، خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر رکھا کرتے تھے۔ تو یہ عزت اور تکریم جو پردے کی شکل میں ہے، یہ عظمت اور شان والی چیزوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالی نے خواتین اسلام کو، تمام جہان کی عورتوں کو نہیں فرمایا، بلکہ ونساء المؤمنین، خواتین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے پردہ ہے، ان کے لیے عظمت ہے، ان کے لیے شان ہے، ان کے لیے عزت ہے،
اور جب ان کے لیے عزت ہے تو پہچان لی جائیں کہ یہ عزت دار ہیں، جب پردہ کریں گی تو پتہ چل جائے گا یہ عزت والی خواتین ہیں۔ یہ عزتیں بھی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شہزادیوں اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے تصدق سے ہماری خواتین اسلام کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالی سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عابدہ ساجدہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تصدق سے آج ہماری خواتین اسلام کو انہی کے چادر تطہیر کا صدقہ، چادر پردہ، عزت، عصمت، عفت اور عظمت عطا فرمائے، آمین۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ میرے جسم کا حصہ ہیں، اور فرمایا کہ جو چیز انہیں خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش رکھتی ہے، اور جو چیز ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ چیز میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ حتیٰ کہ دیگر کئی احادیث مبارکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی عظمت اور شان اپنی امت تک پہنچا دی۔ یہاں تک بھی فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ امام نسائی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا، اس حدیث مبارکہ کو، فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا انسانی حور ہیں جنہیں کبھی نسوانی عوارض لاحق ہی نہیں ہوتے۔ خواتین کو عام جو عوارض لاحق ہوتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان سے پاک ہیں، اسی لیے آپ کے القاب میں طاہرہ بھی شامل ہے، آپ کے القاب میں بطول شامل ہے، اور بطول کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں ہمیشہ محو رہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے تمام ایمان والوں کو، تمام مسلمان مردوں اور خواتین کو، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کو یاد کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر، دنیا و ما فیہا سے کٹ کر اسی کی جانب رغبت اختیار کرو، لو لگاؤ، اللہ کی بارگاہ میں مشغول رہو، اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ وَتَبَتَّلْ یعنی دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا، یہ وَتَبَتَّلْ اسی سے بطول ہے، یعنی وہ ہستی جو دنیا و ما فیہا سے اپنا رشتہ ناتا تعلق توڑ کر کاٹ کر اللہ ہی کی یاد میں محو رہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بطول بھی ہیں، آپ کا لقب بطول ہے، جس کا معنی یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اللہ کی یاد میں ہمہ وقت مشغول رہا کرتی تھی، اور ایسے مشغول رہا کرتی تھیں، اس کا بھی میں ذکر کروں گا عقد مبارکہ کے حوالے ہی سے، کہ تمام اوقات آپ کے اللہ کی یاد میں مصروف گزرتے تھے۔ چونکہ یکم ذی قعدہ یا ذی الحجہ اس میں آپ کا عقد ہوا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، اور آپ سے عقد کے کئی صحابہ کرام خواستگار تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی صاحبزادیوں کا عقد اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دوں۔ اور پھر ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری شہزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد میرے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ آسمانوں پر فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق یہ عقد ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں اپنی تمام صاحبزادیوں کا عقد اللہ ہی کے حکم کے مطابق فرماتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 19 ذی الحجہ المبارکہ، ذی الحجہ الحرام، اس میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور رخصتی سے پہلے
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، دیگر صحابیات رضی اللہ عنہن، ان ہستیوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مکان مبارکہ تھا اس کو ترتیب بھی دیا، اس کی لپائی بھی کی، اس کو تیار بھی کیا، اس کو سجایا سنوارا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا خوشبو کا اہتمام کیا جائے، تو خوشبو کا اہتمام کیا گیا۔ اور چونکہ اس سے پہلے اگر عقد مبارکہ کا ذکر کیا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، خود پڑھا، اور ان دونوں ہستیوں کے لیے جب رخصتی کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ میرا انتظار کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کا کلام پڑھا، اور پھر پانی پر دم کیا، پانی پر پھونک ماری، اور وہ پانی ان دونوں عظیم ہستیوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان پر چھڑکا، اور ان کے لیے ان کے آپس میں برکت کی بھی دعا فرمائی، نیک اولاد کی بھی دعا فرمائی، اور اس طرح دعائے رحمت سے جب نوازا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جیسے شہزادے عطا فرمائے، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جیسی شہزادی عطا فرمائیں کہ جو خود کائنات کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہر ایک ہستی ان میں سے علیحدہ علیحدہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے ہم تذکار پاک کرتے رہیں، وقت کم پڑ جائے لیکن ان کے تذکار پاک جو ہیں وہ مکمل نہ ہوں۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد بھی خود ان کا کروایا، نکاح بھی پڑھایا، رحمت اور برکت کی دعاؤں سے بھی نوازا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، انہوں نے ہر لمحہ وہ ساتھ رہیں اور تیاری میں مکمل شامل رہیں، اور حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جو حق مہر ادا کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے حق مہر کے لیے، دیگر انتظامات کے لیے، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مختلف روایات ہیں گھوڑے کا، تلوار کا اور اپنی زرہ کا ذکر فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے اور تلوار کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ تو جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہاں آپ اپنی زرہ بیچ دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے زرہ بیچی، اور خریدی کہ انہوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 500 درہم میں خریدی، اور خرید کر پھر دوبارہ ان کو تحفے کے طور پر واپس بھی کر دی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ جو 500 درہم تھے، مختلف روایات ہیں 400 درہم کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حق مہر کے طور پر ادا کیے، 500 کا بھی، 480 کا بھی، بہرحال 400 کا زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہیں ان سے یہ بعض روایات میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے وہ دراہم پیش کر دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دراہم کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے گھر کا جو ضروری سامان تھا، جس میں بچھونا تھا، اسی طرح تکیے تھے، وہ گدا کہہ لیں بچھونے کو، کھجور کی چھال کا بھرا ہوا، اسی طرح ایک مشکیزہ تھا، پانی کے لیے سامان تھا، تو یہ چند ایک چیزیں جو ہیں، جائے نماز تھی، چکی تھی، یہ گنتی کی چند ایک چیزیں جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائیں۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کر دیا، جہیز کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن جہیز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، زیادہ سے زیادہ علماء بعض یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے، تو سنت جہیز میں کیا چیزیں تھیں وہ بھی مد نظر رکھیے، دیکھیے آج ہماری فارمیلٹیز کہاں تک پہنچ چکی ہیں، ڈیمانڈز ہماری کہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ لڑکے والے اکثر ایک ڈیمانڈز کی لسٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں 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 چیزیں، یہ لگژریز یہ چاہیے، حتیٰ کہ بعض اوقات ان میں ڈیمانڈ میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ کم از کم گاڑی ہو یا کوئی بائک ہو یا گھر ہو یا پیسے ہوں کہ اس سے بعد میں کاروبار کیا جا سکے۔ بالکل یہ ناجائز ہیں، اور خاص طور پر جب بچی کے والدین جو ہیں، لڑکی کے والدین، وہ بالکل
تہی دامہ ہوں، تہی دست ہوں، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ان کا گزارا بڑی مشکل سے چل رہا ہو، تو اس طرح کی ڈیمانڈز یہ بالکل غیر شرعی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور بعض اوقات اکثر تو یہ لڑکے والوں کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے بھی اس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ لڑکا جو ہے نا، اس کا اپنا علیحدہ سے گھر ہو، یا اس کا بڑا بینک بیلنس ہو، اس کے پاس لگژریز ہوں، گاڑی ہو، آسائشیں ہوں، بڑی اچھی کوئی نوکری ہو، بس عام کمانے والا نہ ہو۔ یہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی آج کل ایسا معاملہ چل پڑا ہے کہ وہ بھی بعض اوقات لمبی خواہشات رکھتے ہیں اور ڈیمانڈز رکھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات نکاح نامے میں بھی شرائط لکھوائی جاتی ہیں۔ تو دونوں طرف سے، خاص طور پر لڑکوں کی طرف سے جو جہیز کا مطالبہ ہے، یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ جو آج جس طرح جہیز کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، جس طرح ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے تو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تمہارے درمیان بے نکاحیں ہیں ان کا فوراً نکاح کر دو۔ یہ حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ان کے نکاح کر دو۔ اور حتیٰ کہ آگے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ تو بیٹے بیٹیوں اولاد کے بارے میں فرما دیا، اگر بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں فرما دیا جو بے نکاحیں ہیں، جن کا نکاح نہیں ابھی ہوا، کہ ان کا نکاح کر دو۔ آگے فرمایا ہاں اگر تمہارے غلام اور لونڈیاں وہ بھی بے نکاحی ہیں اور وہ نیک بھی ہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تو پھر ان کا بھی نکاح کر دو۔ یعنی سبھی کے لیے حکم ارشاد فرما دیا، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، بعض اوقات والدین نہیں ہیں تو پوتے پوتیاں ہیں، دادا دادی یا چچا وغیرہ ماموں وغیرہ وہ کفالت کر رہے ہیں، تو پھر بھتیجے بھانجیاں جن کی ذمہ داریاں، جو نگران ہیں، جو سرپرست ہیں، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ فرما دیا، نکاح کی اہمیت دیکھیے، فرما دیا کہ اگر غلام اور کنیزیں وہ بھی بے نکاحیں ہیں تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ اور پھر آگے فرمایا، آگے وہی بات جو آج ہم سمجھتے ہیں، لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ لمبا چوڑا جہیز نہیں آئے گا، گاڑی نہیں آئے گی، روپیہ پیسہ نہیں جہیز میں لکھوایا جائے گا، یا کوئی گھر کی بھی بعض کا ڈیمانڈ ہو جاتی ہے، تو یہ کاروبار کے لیے پیسے، تو پھر ہمارا کیسے گزارا چلے گا؟ یا بعض کا لڑکی والے جو ہیں وہ ڈیمانڈز کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے دیکھا ہم نے کہ لڑکیاں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، ان کے سروں میں چاندی اتر آتی ہے، لیکن وہ ڈیمانڈز کم نہیں ہو رہی تھی، اور پھر بعد میں مجبوراً پھر ایسے ہی کسی بھی گھرانے میں عقد کر دیا جاتا ہے، نکاح کر دیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ، خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے عقد فرمائے؟ زیادہ تر بیوائیں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا بیوائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ہیں آپ سے عمر میں بھی بڑی ہیں، جیسا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور غالباً سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ بھی۔ اسی طرح شہزادیوں کا جب عقد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سادگی کے ساتھ، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان کے عقد مبارکہ یہ ہمارے لیے یہ سنت ہیں، یہ ہمارے لیے ان کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ اس میں حق مہر ہوتا تھا، اس میں ولیمہ ہوتا تھا، اس میں مسجد میں نکاح ہوتا تھا، اس میں اللہ کے حکم کے مطابق جو چیزیں ضروری ہیں بس وہی ہوتا تھا۔ ایجاب و قبول ہے، نکاح ہے اور ولیمہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ باقی سب کچھ یہ جو رسم و رواج چل پڑے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر دیکھیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عقد کتنی سادگی لیکن خوبصورتی کے ساتھ ہو رہا، اور کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت کرام، ان کے عقد جو ہیں یہ ان سے پاکیزہ عقد کیا کوئی ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں تو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا عقد ہوتا ہے تو مختلف روایات ہیں، ان روایات کے مطابق تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فرشتوں کو بھی حکم ہوا، فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں، اور
اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات رضی اللہ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے سبھی نے اس موقع پر خوشیوں کا اظہار کیا۔ تو اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے جو نکاح کے معاملات ہیں اور نکاح کے جن کو ہم نے فنکشنز بنا دیا، ان کو سادہ سے سادہ رکھیں، جو ظاہری نمود و نمائش ہیں اس سے بچیں۔ آپ غور کر لیجئے، بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ خرچ کریں گے تو پھر بھی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہو سکتا ہے یہ حرام کا ہوگا تبھی ایسے اڑا رہے ہیں عیاشیوں میں۔ اور بعض اوقات اگر آپ کم خرچ کریں گے تو پھر کہیں گے بالکل کم، یعنی کہ پھر کہیں گے کہ دیکھو ان کے پاس اتنا پیسہ تھا لیکن انہوں نے کنجوسی کی۔ تو لوگوں کو نہ دیکھیں، اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے اس کو دیکھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کسی حال میں راضی نہیں ہوتی، چاہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں۔ ہاں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں راضی ہو جاتے ہیں جس حال میں آپ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی رکھنا چاہیں، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق جب آپ تمام معاملات خصوصاً یہ عقد اور نکاح کا معاملہ سر انجام دیں گے، پھر دیکھیے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ اور پھر یہ جو قرض لیے جاتے ہیں، اور بعض کا تو بچی کے والدین پر قرض چڑھ جاتا ہے، بعض کا لڑکوں والوں پر بھی، اور پھر پوری زندگی بچی کے والدین جو ہیں وہ قرض اتارنے میں لگا دیتے ہیں، کما رہے ہیں اور بڑے مشکل معاملات ہوتے ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی قرض اتارنے میں لگ جاتی ہے۔ ان چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ظاہری نمود و نمائش کو چھوڑیں اور اس سادگی کے ساتھ جو اسلام کا حکم بھی ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ بھی ہے، اس کے مطابق اپنے عقد، اپنے نکاح کے معاملات سر انجام دیجیے۔ اور ولیمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ولیمہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے ولیمے کا بھی اہتمام کیا، اور اس میں فقراء بھی تھے، مساکین بھی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ولیمے کا کھانا جو ہے وہ سبھی کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے، حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، کہ سب سے بہتر ولیمہ وہی ہوتا ہے جس میں غرباء، مساکین، ضرورت مند لوگ وہ شامل ہوں۔ لیکن آج ہم ولیموں کی دعوتوں کو دیکھ لیں کہ اس میں کون شامل ہوتا ہے۔ ولیمے کی دعوتیں امراء تو اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کہیں ہمیں فقراء، مساکین، ضرورت مند نظر نہیں آتے۔ ہاں، کبھی کوئی بچا ہوا کھانا ہو تو ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، انہیں دے دیا جاتا ہے، ورنہ وہ بھی جو شادی ہالز یا ہوٹلز وغیرہ وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ بالکل اسلام کے برعکس ہمارے تمام معاملات ہیں۔ پھر ہم روتے ہیں کہ جی ہم نے شادی پہ تو اتنا خرچ کیا تھا، اتنے دھوم دھام سے، اور کوئی ایسا معاملہ ہم نے نہیں رکھا کہ کہیں کمی رہ جائے، لیکن برکت نہیں ہے، گھر میں پھر بھی لڑائیاں ہیں، رنجشیں ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ویعفو عن کثیر، اکثر تو ہم معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم سب غور کریں، اپنا احتساب کریں کہ ہم اللہ کے احکام کو پس پشت تو نہیں ڈال رہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو ہم نے پس پشت تو نہیں ڈال دیا، جس وجہ سے ہم پر مصیبتیں، آزمائشیں، مشکلات نازل ہو رہی ہیں، اور پھر ہم اس میں بھی اللہ کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے شکوہ نہ کریں، اپنے گریبان میں ہم جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارے اسلاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان پاکیزہ ہستیوں کا مبارک عمل کیا تھا، اور آج ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ ہم ان کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، دم بھی بھرتے ہیں، اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی کہتے ہیں، لیکن کیا امتی کا یہی حق ہے، امتی ہونے کے یہی تقاضے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات سے سر منہ انحراف کر دیں، منہ موڑ دیں؟ نہیں،
بلکہ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، ورنہ صحیح مسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو امت اپنے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے، اس سے منہ موڑ لیتی ہے، پھر تباہی و بربادی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ آج امت مسلمہ اسی وجہ سے زوال کا شکار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کی، اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، نام آپ لازمی لکھا کریں تاکہ ہم اناؤنس کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور مجھے اگزام میں کامیابی کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، آج کل میٹرک کے امتحانات بھی ہو رہے ہیں، تو ایک تو سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خصوصاً ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیں۔ اور دوسرا، جب پیپر کے لیے جانے لگیں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت کے طور پر، اور دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ دعا کرنا بھی ہمارے ذمہ، دعا یہ ہے محنت کریں، اور دعا کرنا بھی ذمہ ہے، دعا میں نفل ہیں، اور یہ وظیفہ میں نے بتا دیا، انشاءاللہ اللہ تعالی دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا اسد زمان ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مجھے رزق کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ کے لیے بھی تمام لسنرز کے لیے، ہر قسم کی برکت کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے باوضو رہیں، کوشش کیجئے ہمیشہ باوضو رہیں، اس سے بھی اللہ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت، اس کو معمول بنائیے، اور اس کے بعد درود پاک کی کثرت، اور یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اور لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو کوشش کرتا ہے اسے وہی حاصل ہوتا ہے۔ A man can achieve what he conceive، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کا یہ قانون یہی ہے کہ کوشش بھی کی جائے، اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس کو یاد بھی کیا جائے۔ تو دونوں چیزیں جب ہوتی ہیں، کوشش بھی اور اللہ کو یاد بھی، دوا بھی اور دعا بھی، تو پھر اللہ کی رحمتیں ہر لحاظ سے بندہ مومن کے شامل حال ہوتی ہیں۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں افتخار جوگر، بابا نونا، غلام رسول، علی عباس، احمد ہیں، غلام حسین ہیں، آپ کا شکریہ 208 چک ڈوگراں والا سے۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں ہاؤ آر یو انکل، آئی ایم فائن۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کل بھی انہوں نے غصے کے حوالے سے پوچھا تھا کہ غصہ آتا ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ سامنے ماما ہیں، پاپا ہیں، جو بھی، تو وظیفہ پوچھا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں درود پاک کی کثرت غصے والوں کے لیے اور ہائی بلڈ پریشر والوں سبھی کے لیے، یہ سر درد بھی جنہیں ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے اور باوضو رہا کیجیے، خصوصاً جب غصہ آئے یا سر میں درد ہو یا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، اس وقت لازمی وضو کر لیجیے، اور وضو کر کے درود پاک پڑھ لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 کم از کم 41 مرتبہ پڑھیے، اور پانی پر دم کر کے پانی پی لیجیے، انشاءاللہ سر درد، غصہ، ہائی بلڈ پریشر اس سے نجات ملے گی۔ اور غصے میں ایک یہ بھی عمل ہے، وضو بھی کیجیے، درود پاک بھی پڑھیے، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 بھی پڑھیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی کنڈیشن چینج کیجیے، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، بیٹھے ہیں تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، یا اس جگہ سے سائڈ پہ ہو جائیں جہاں پہ آپ کو کسی کے ساتھ غصے میں بات کر رہے ہیں، آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیجئے، دوسرے کمرے میں چلے جائیے، صحن میں چلے جائیے۔ تو یہ سبھی لسنرز کے لیے۔ ویسے بھی غصہ جو ہے یہ جو کہا جاتا ہے حرام ہے، یعنی منع ہے،
غصہ جو ہے غصے میں پھر شیطان جو ہے یہ بھی عقل پر سوار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے غلط معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ طلاق کا جو معاملہ ہے اکثر یہی کہتے ہیں جی میں نے تو غصے میں طلاق دی تھی، تو غصہ منع ہے اسی لیے تو غصہ نہ کرتے تو طلاق بھی نہ ہوتی، پیار میں کبھی طلاق بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کے علاوہ ہمارے ساتھ حمزہ صاحب ارشد صاحب ہیں چک نمبر 123 سے سدھو پورہ سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ عمران صاحب ہیں کہتے ہیں ڈر لگتا ہے اور غالباً اندر ایسے ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے، بہت پریشان ہوں جی۔ درود پاک کی کثرت، وضو، نماز، استغفار کی کثرت کریں اور ڈر کے لیے صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ وہ اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پانی پر دم کر کے بھی پی لیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ طیب صاحب ہیں گھر میں پریشانی ہر وقت، جی آپ کے لیے یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، مرد جو ہیں فرض کے علاوہ باقی نماز، درود پاک کی کثرت کریں، گھر میں آتے جاتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ فلک شیر صاحب ہیں کہتے ہیں گھر میں بدسلوکی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہی وظائف جو ابھی طیب صاحب کو بتائیں یہ ہیں، اور یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں، سبھی کھائیں پئیں، یا ودود کی کثرت کریں، سبھی گھر والے یا ودود پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر میں آتے جاتے ہوئے، اور سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل شریف ان کا ورد معمول بنائیں۔ اجمل صاحب ہیں، انہوں نے نماز کے حوالے سے ایک معاملہ پوچھا، جی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ کے گھر میں مسجد میں، انما الاعمال بالنیات۔ آپ تمام لسنرز کا، ویورز کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا